کلونجی کے چند دانے نہار منہ اور رات سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ کھانے سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل جسم پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے قبر کے عذاب سے حفاظت ہے، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پیشاب کی کمی اور اس سے متعلق بیماریوں میں گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ دبلے افراد کے لیے کیلے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسم تندرست اور توانا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج اور عمرہ کرو، اور دیکھو کہ تم دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ پسند کرتے ہو، تم بھی ان سے ویسا ہی برتاؤ کرو، اور جس طرح کا رویہ تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرو۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نین پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں، وہ چمک اٹھے گا۔ موجودہ زندگی میں اچھے اور برے لوگ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، مگر اگلی زندگی میں ان کے ٹھکانے الگ کر دیے جائیں گے۔ شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ ہوں گے اور رحمان کے بندے رحمان کے ساتھ۔ اگر سفید کپڑوں پر سالن کے داغ لگ جائیں تو ان کپڑوں کو سرکے میں بھگو کر یا بیسن سے رگڑ کر صاف کریں، داغ دور ہو جائے گا۔ سالن میں اگر زیادہ نمک پڑ جائے تو پریشان نہ ہو، بس اس میں ایک ابلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ اضافی نمک جذب کر لے گا۔ جب بندہ مخلص ہوتا ہے تو عزت اللہ دیتا ہے، محنت اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو پی لیں، صرف چند دن میں فرق محسوس کریں گے۔ 2 چیزیں ناگہانی طور پر آتی ہیں، ایک موت اور دوسرا برا وقت۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کا موڈ نارمل ہو، اور فیصلہ اس وقت کریں جب آپ غصے میں نہ ہوں۔ گلاب کی خوشبو استعمال کریں، قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ باوضو رہنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: رب کریم کی ذات، اس کی کمزور مخلوق اور اپنی اوقات۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر لیموں کا رس لگایا کریں۔ نفسیات کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کا قصہ بیان کریں تو 90% لوگ مکمل تفصیل جاننے کے لیے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے سے کبھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ورنہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ حسد سے بہترین انتقام یہ ہے کہ اس سے زیادہ کامیاب ہو جاؤ۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنگترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جتنا وقت تم کسی پر جلنے میں گزارتے ہو، اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں لگاؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ سوتے وقت نیند نہ آتی ہو تو اسپغول میں دودھ ملا کر پیو۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچے لیموں کا رس پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ یوسف پڑھا کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے دوسروں کے راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھو۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے روب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دو، جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال کرو۔ نرم مزاجی سے لوگوں کے شر سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہو اس کے دوست کم ہوں گے۔ تل کے تیل کو بال لمبے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگ کو نکھارتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا جلدی اتر جائے گا۔ اگر لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے تو بڑھاپے میں ضرور بیمار کر دے گا۔ ایک گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء متحرک رہتے ہیں۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا ایک گلاس اور ایک سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہیں۔ بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگاؤ، خارش نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے مسوڑھوں سے خون آتا ہو تو امرود کے چند پتے ایک گلاس پانی میں ابال کر غرارے کریں، انشاءاللہ چند دن میں افاقہ ہو جائے گا۔ خود کو ذہنی تناؤ سے محفوظ رکھیں، اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جس سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے اور معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اسپغول دودھ میں ملا کر پینے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے اور دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ حسن میں اضافے کے لیے انار کا جوس نکال کر پیو۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ہاتھ اور چہرہ گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ملا کر لگاؤ۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں تو چاند دیکھا کرو۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورت جسم پر زیادہ موٹے بالوں سے پریشان ہو وہ گرم چیزوں کا استعمال کم کر دے۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بن سکتا ہے۔ شام کے وقت تلی ہوئی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں بلی ہو اس گھر میں زمین پر رینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں آتے۔ گنے کا رس پینے سے معدہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ایک چمچ دیسی گھی ڈال کر پی لیں تو پورے جسم سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ اگر حمل گرانا چاہتے ہو تو کچے انار کھاؤ۔ جو لوگ سیاہ منقع اور مصری کھانے کے عادی ہوں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر کھانے سے پرہیز نہ کیا تو دل اور متلی کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ 4-5 دن تک کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھانے سے آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے رات کو چہرے پر لگائیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ صاف رہے گا اور وزن کم ہوگا۔ معدے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھائیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمدردی وہ زبان ہے جس سے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ شام کے وقت گوشت نہ کھائیں تاکہ ساری زندگی کینسر سے محفوظ رہ سکیں۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو شدید بھوک لگنے پر ہی کھاؤ۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ سرخ چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے نہ کھائیں ورنہ معدے میں سوجن آ جائے گی۔ مکئی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر ساری زندگی آنکھوں کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے تل کے تیل سے مالش کریں۔
رات کو زیادہ دیر تک موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلاپن آ جاتا ہے۔ اگر لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہوں تو ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں شامل کر کے چبانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ موٹی عورتیں صبح اٹھ کر لیموں اور چینی کا رس پانی میں ملا کر پی لیں تو ہمیشہ دبلی رہیں گی۔ زبان خراب ہونا دماغی خرابی کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو روک کر نہ رکھیں بلکہ فوراً کریں، گردے اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو مالٹے کا جوس بنا کر پی لیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ سب سے سچا خواب اس کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا شیطانی خواب جو انسان کو خوفزدہ کرنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ کسی کو نہ بتائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے جسم میں میل اور بدبو جلدی نہیں آتی۔ دماغ کی تباہی کا باعث کچھ بری عادتیں ہیں، جیسے جو روزانہ پیدل نہ چلنا، زیادہ دیر تک سوچنا، جھک کر بیٹھنا، دانت صاف نہ کرنا، زیادہ چائے پینا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، زیادہ مرچ والے کھانے کھانا، پیاز کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا، سوتے وقت سر پر کپڑا رکھنا، صبح کا ناشتہ دیر سے کرنا، رات کو دیر تک جاگنا، کھانے کے دوران ٹی وی دیکھنا، کم روشنی میں کتابیں پڑھنا، کھانے کے بعد فوراً پانی پینا، زیادہ سگریٹ پینا اور زیادہ موٹے موزے پہن کر سونا۔